یاد کر رہے ہیں، نہ عمر کو یاد کر رہے ہیں، نہ عثمان غنی کو یاد کر رہے ہیں، نہ علی کو یاد کر رہے ہیں، نہ اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کو یاد کر رہے ہیں، نہ اپنے نواسے حسن و حسین کو یاد کر رہے ہیں۔ شاید کہتا سلگتے دشت سے برفیلی موسم کو اٹھا لاتے، مسکرا کر کے بولی سبحان اللہ۔ سلگتے دشت سے برفیلی موسم کو اٹھا لاتے، بھگو کے نور کے پانی میں شبنم کو اٹھا لاتے۔ حسین ابن علی کی پیاس ایک راج تھی ورنہ فرشتے خانہ کعبہ سے زمزم کو فرشتے خانہ کعبہ سے زمزم کو اٹھا لاتے۔ صحابی نے اپنا کام لگایا، نبی کے دیوانے نے اپنا کام لگایا، لبے مبارک کے قریب کیا تو حجارت کے صحیح عقیدہ سنی جنتی مسلمانوں علماء فرماتے کتابوں میں آیا ہے مدینے کے تاجدار نہ صدیق اکبر کو یاد کر رہے ہیں، نہ عمر کو یاد کر رہے ہیں، نہ عثمان غنی کو یاد کر رہے ہیں، نہ اپنے پیارے علی کو یاد کر رہے ہیں، نہ خاتون روز نشر کو یاد کیا جا رہا ہے، نہ حسین کو یاد کیا جا رہا ہے، نہ حسن کو یاد کیا جا رہا ہے، نہ بلال کو یاد کیا جا رہا ہے۔ تاریخ گواہ ہے قبر انور کے اندر بھی اپنی گناہگار امت کو یاد کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لبے مبارک ہل رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں، یا رب حبلی امتی اللہ سبحان اللہ۔ کیا میرے ذہن میں شعر آ گیا، پڑھتے نہیں اپنے قاری صاحب، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے۔ سبحان اللہ۔ یار ایسا لگ رہا ہے پیچھے والے ناراض لگ رہے ہیں، مسکراتے تو بولیے سبحان اللہ۔ یار ہزارے والوں تمہاری تو مسکراہٹ ہی بڑی عجیب و غریب ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس مسکراہٹ میں اور جان عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیک کمائی میں برکتیں عطا میرے نبی کی تو شان ہی اعلیٰ ہے، میرے آقا کا تو اخلاق ہی اعلیٰ ہے۔ مکے والے آپ کو صادق الامین کیوں کہتے تھے؟ ہزارہ والوں میرے مکے والے جو غیر مسلم تھے، ابھی میرے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا، مکے والے میرے مصطفیٰ کو صادق الامین کیوں کہتے تھے؟ اپنا مال، اپنے زیورات، اپنے سونے اور چاندی، اپنے ہیرے اور جواہرات مصطفیٰ کی بارگاہ میں کیوں رکھتے تھے؟ وہ کہتے تھے یا رسول اللہ ہمیں اپنے بھائی پر وشواس نہیں، بولیے سبحان اللہ، ہمیں اپنے باپ پر وشواس نہیں، ہمیں اپنی ماں پر وشواس نہیں، ہمیں اپنے بیٹے پر وشواس نہیں یا رسول اللہ، لیکن تم اتنے پیارے ہو، تم اتنے نرالے ہو، تم کبھی امانت میں خیانت نہیں کر سکتے۔ مصطفیٰ نے فرمایا کیسی باتیں کر رہا ہے، میں تو اللہ کا نبی بن کے آیا ہوں۔ پڑھنے والوں، لیکن جب میرے پیارے آقا نے نبوت کا اعلان کیا، ہزارے والوں نبوت کا اعلان کیا، ابو جہل کے پیٹ میں گیس بن گیا، ابو لہب کے پیٹ میں ایش بڑور ہونے لگی، لیکن ناموس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کیا بات ہے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ میرے پیارے آقا نبوت کا اعلان کر رہے ہیں، مکے کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں، اور ایک ضعیفہ عورت اپنے گھر کا ساز و سامان باندھے ہوئے ہزارے والوں دروازے پر میاں انتظار کر رہی ہے، کوئی آئے، راہ چلنے والا آئے، کوئی یعنی چلنے والا آئے، کوئی اس راستے میں نکل کر کے جائے تو میں اپنی گٹری کو ساز و سامان کی اپنے سر پر رکھاؤں اور چل دوں، سبحان اللہ۔ لیکن میرے مصطفیٰ کریم سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے ذہن میں شعر آ گیا، ذرا چل کر بولیے سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ شاعر کہتا ہے ہو گئے کتنے سحشر میں
سبحان اللہ محبت کو قبول فرمائے. میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گئے. کہا بیٹا یہاں تو آ, تیرے چہرے کو دیکھنے کے لیے بار بار من کر رہا ہے. اے بیٹا تیرا چہرہ کتنا پیارا ہے, اے بچہ تیری زلفیں کتنی پیاری ہے, اے بیٹا تیرا اخلاق کتنا پیارا ہے. مکے کی سرزمین پر مجھ پر بڑھاپا آ گیا, میں نے آج تک اتنا حسین اور جمیل کوئی بچہ نہیں دیکھا. سبحان اللہ اتنا حسین اور جمیل میں نے کوئی اللہ کا بندہ نہیں دیکھا. اتنا حسین اور جمیل میں نے کوئی نہیں دیکھا. اے بیٹا کسی کی نظر نہ لگ جائے, اے بیٹا کسی کی نظر نہ لگ جائے. یہاں تو میرے مصطفیٰ قریب میں گئے. کہاں ماں بتائیے, کہاں بیٹا مجھے یہ گٹھری اٹھوا دے. کہاں ماں کہاں کو جا رہی ہو, کہاں مکہ چھوڑ کر کے جا رہی ہو. اے ماں کس بنا پر جا رہی ہو. کیا پڑوس والے سے جھگڑا ہو گیا, کیا پڑوس والے سے لڑائی ہو گئی, کیا پڑوس والے سے مخالفت ہو گئی. تاریخ گواہ ہے میرے نبی کے کلمہ پڑھنے والوں, اچانک کے سید العقیدہ سنی مسلمانوں, وہ ضعیفہ کہتی ہے کہ اے بیٹے نہ کسی سے جھگڑا ہوا ہے نہ کسی سے مخالفت ہوئی ہے, کہ میں نے سنا ہے مکے کی سرزمین پر ایک ایسا شخص ہے کہ جو نبوت کا اعلان کرتا ہے. ہمارے خداؤں کو بتاؤ جھوٹا بتاتا ہے, ہمارے خداؤں کو برا بتاتا ہے, ہم اس لیے مکہ چھوڑ کر کے جا رہے ہیں. سنا ہے ہم نے کہ وہ جسے بھی دیکھ لیتا ہے وہ اسی کے عیدگاہ میں رکھتا ہے. اس لیے میں چھوڑ کر کے جا رہی ہوں مکہ, کہیں اس کی نظر مجھ پر نہ پڑ جائے. میرے نبی نے یہ نہیں بتایا میں وہی ہوں, لیکن ابھی خاموش رہے. میرے پیارے آقا شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاموش رہے. کہا ماں اب تمہاری عمر ضعیفی کی ہے, تم بڑی بوڑھی ہو, میرے سامنے تم بوجھ اٹھاتی ہوئی اچھی نہیں لگو گی. سبحان اللہ. میرے نبی کا اخلاق تو دیکھیں آپ, میرے ذہن میں شیر آ گیا. ذرا بچل کر بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. شکل نوری میں وہ انسان میں بڑا پیارا ہے. سبحان اللہ. شکل نوری میں وہ انسان میں بڑا پیارا ہے, کہ شکل نوری میں وہ انسان بڑا پیارا ہے, جس پہ نازل ہوا قرآن بڑا پیارا ہے. جس پہ نازل ہوا قرآن بڑا پیارا ہے. اور ہزارے والوں میسج سے رہی تمہاری دل میں اسکرین پر یہ شعر پہنچا کر کے جا رہا ہوں, آہستہ سے کہہ دیجیے نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. تمہارے زبان سے سبحان اللہ بڑا اچھا لگ رہا ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے تمہارے منہ سے گلاب کے پھول پھیل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ایک بار اور کہہ دیا ایمان کا سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ کون سا پڑھ رہا ہوں کہ گالیاں سن کے بھی دیتے ہیں دعائیں آقا. میرے بات سننا قاری صاحب تک کبھی شروع ہو جائے گی کہ گالیاں سن کے بھی دیتے ہیں دعائیں آقا, کہ گالیاں سن کے بھی دیتے ہیں دعائیں آقا. یا نبی یا نبی یا نبی آپ کا اخلاق بڑا پیارا ہے. سبحان اللہ. یا نبی آپ کا اخلاق بڑا پیارا ہے. ذرا مسکراتے ہوئے لب و لہجے میں اپنے علماء کرام کا حوصلہ بڑھائیے, مسکرا کر کے بولیے سبحان اللہ. گود میں لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ بولی. حلیمہ اپنے گاؤں سے آئی, یعنی کہ مکے والوں کا یہ روایت تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو دودھ پلانے کے لیے دوسرے شہر کی عورتیں آتی. میرے پیارے مصطفیٰ کو جب حلیمہ لینے کے لیے آئی, زیادہ وضاحت نہیں کروں گا, میرے پاس بہت سی فہرست ہے, لیکن آپ میرا دل خوش ہو گیا, آپ جتنا اچھا سن رہے ہیں, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. مجھے امید ہے انشاءاللہ یہاں بیٹھنا ہمارا دنیا میں بھی کام آئے گا, میدان محشر میں بھی کام آئے گا. حلیمہ کی اونٹنی چلنے سے یعنی کہ لاغت بھی کمزور تھی, لیکن جب میرے مصطفیٰ کے قدم مبارک حلیمہ کی اونٹنی
تیرے چہرے کو دیکھ کر کے مجھے چاند بھی پھینکا ہے. چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے؟ چاند میں تو داغ ہے پر ان کا چہرہ صاف ہے. فرماتے ہیں اللہ کی سردار و قدم شان ہے یہ انسان و مثالی انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میرے جان ہے یہ. اعلیٰ حضرت کی شاعری کا کوئی کمال نہیں. ہاں اعلیٰ حضرت کی شاعری کا تو کوئی کمال ہی نہیں، کوئی جواب ہی نہیں. اللہ اکبر. میرے اعلیٰ حضرت ایک شعر میں لکھتے ہیں ان کی محل میں دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں مجھے بسا دیے ہیں. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا وہ لوگ کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. میں اسی نبی کی تعریف کر رہا ہوں. جب ضعیفہ کا سفر پورا ہو گیا بیٹا میری کٹری نیچے رکھ دے، میرے پاس ہے کہ جو میں تجھے دوں. ماں کوئی ضرورت نہیں ہے آپ آرام کیجیے. کہا بیٹا دینے کے لیے تو کچھ نہیں. ہزارہ والا آخری بات سنیے. کہنے لگی بیٹا میرے دینے کے لیے تو کچھ نہیں ہے لیکن میں تجھے ایک مشورہ دیتی ہوں. ماں کیا مشورہ ہے؟ کہا جو مکے کی گلیوں میں نبوت کا اعلان کر رہا ہے، ہمارے خداؤں کو جھوٹا بتا رہا ہے، خدا کو ایک بتا رہا ہے، ہمارے بتوں کو برا بتا رہا ہے، اس نورانی چہرے پر، ان کالی کالی زلفوں پر، اس چودھری کے چاند سے کہیں زیادہ مسکراتے لب و لہجے پر اس کی نظر نہ پڑ جائے. بیٹا میں نے سنا ہے کہ جو وہ دیکھ لیتا ہے وہ اسی کے گیت گانے لگتا ہے. بیٹا میں تجھے ایک میسج دے رہی ہوں، ایک مشورہ دے رہی ہوں. میرے مصطفیٰ نے فرمایا ماں. کہنے لگی ماں. میرے نبی نے فرمایا ماں جو نبوت کا اعلان کر رہا ہے، خدا کو ایک بتا رہا ہے، بتوں کو جھوٹا بتا رہا ہے، وہ کوئی اور نہیں ہے. مکے کی سرزمین جو تمہارے سامنے کھڑا ہے وہ محمد سننا تھا. کہنے لگی بیٹا تیرے اخلاق کو دیکھ کر تو مجھے لگ رہا تھا کہ واقعی یہی نظر آ رہا ہے. اگر اتنا بڑا مرتبہ پر پہنچنے والا تو یہی ہونا چاہیے. جتنا اس کا چہرہ چورنی کی جان کی طرح